दोस्तों 8 मार्च 2014 रात के 12:42 पर मलेशियन एयरलाइंस की फ़्लाइट MH370 टेक ऑफ करती है मलेशियन कैपिटल कोलालमपुर से चाइनीज़ कैपिटल बीजिंग की तरफ। Mission 370, request level. 370, we are ready, requesting flight 350 to Beijing. 370, 32 right of takeoff, 90. इस फ्लाइट में 227 पैसेंजर्स, 10 फ्लाइट अटेंडेंट्स और 2 पायलट्स थे। फ्लाइट की कमान कैप्टन ज़ाहरी अहमद शाह के हाथ में थी, वन ऑफ द मोस्ट सीनियर एंड एक्सपीरियंस पायलट्स ऑफ द मलेशियन एयरलाइंस, और उनके साथ थे फारिक अब्दुल हमीद। ये उनकी आखिरी ट्रेनिंग फ्लाइट थी, इसके बाद वो फुली सर्टिफाइड हो जाते। टेक ऑफ के ठीक 20 मिनट बाद ये प्लेन साउथ चाइना सी में एंटर कर जाता है। It's a clear night, everything's very calm. It climbs to cruising altitude and heads out over the South China Sea. 1:08 पर ज़ाहरी रिपोर्ट करता है कि प्लेन की हाइट 35,000 फीट है। 370, maintaining level 350. Shortly after 1 o'clock in the morning is when things start to get strange. The plane is about to leave Malaysian airspace. 1:19 पर यह प्लेन वियतनामीज एयरस्पेस में एंटर कर जाता है, तो मलेशियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल वाले कहते हैं MH370 कॉन्टैक्ट हो ची minh 120.9, गुड नाइट। Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9. जिसके जवाब में ज़ाहरी कहते हैं गुड नाइट MH370। The captain of the flight, Zahari Ahmad Shah, gets on the radio and says, Good night, Malaysia 370. यहाँ तक तो सब कुछ नॉर्मल था, मगर फिर ये प्लेन रेडार से गायब हो जाता है और हमेशा हमेशा के लिए वेनिश कर जाता है। and then 90 seconds later, the plane suddenly goes electronically dark. It vanishes from radar. और ये बन जाती है एविएशन की सबसे बड़ी मिस्ट्री। That is basically where the mystery begins. आखिर ये प्लेन कहाँ गया? इस प्लेन को जाना था बीजिंग, मगर ये इंडियन ओशन में क्या कर रहा था? फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में आखिर कैसे डूब गया? इसके टुकड़े अफ्रीका में कैसे मिलते हैं? क्या इसमें एलियंस की कारसतानी थी? इसे हाईजैक किया गया था या फिर पायलट ने ही खुदकुशी कर ली थी? जानते हैं आज ये सारे जवाब आज की इस वीडियो में, मगर पहले हमें सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। We have breaking news. Malaysia Airlines confirms it has lost contact with a plane carrying 227 passengers. It seems to have vanished into thin air. What do we tell the family members? What do we tell the media? What happens next is like a rip in the fabric of reality. Theories about the missing plane are going viral. It's possible it was hijacked. We don't know. Breaking news tonight, a Malaysia Airlines flight MH370 flight MH370 Disappeared en route to Beijing. It has been 8 years since the Malaysian Airlines flight MH370 disappeared. Malaysia Airlines flight MH370 disappeared. 370, we are ready, requesting flight 310 to Beijing. How can you lose a jetliner? How can it vanish in thin air? 370 entered in the southern Indian Ocean. Not just an unsolved mass murder, it's potentially an act of war. How is it possible for an airline to disappear out of thin air? Someone knows the answer. वियतनामीज एयरस्पेस में एंटर करने के बाद ये प्लेन गायब हो जाता है। जैसे ही वियतनामीज रडार से प्लेन गायब हो जाता है, वियतनाम की एयर ट्रैफिक कंट्रोल वाले मलेशिया के एयर ट्रैफिक कंट्रोल को बता देते हैं कि प्लेन गायब हो चुका है। अब इसी सिचुएशन में कोलालमपुर एरोनॉटिकल रिसर्च कोऑपरेशन सेंटर को नोटिफाई करना चाहिए था, मगर इस नोटिफिकेशन में 4 घंटे बीत गए। सुबह के 6:32 AM पर इस प्लेन को बीजिंग लैंड करना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं हुआ। जल्दी से ही इस प्लेन की खोज शुरू हो जाती है साउथ चाइना सी में। 7 मुल्कों के 34 शिप्स और 28 एयरक्राफ्ट इसको ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, मगर प्लेन का कुछ अता पता नहीं होता। 12 मार्च को पता चलता है
کہ اس رات ایک ملٹری ریڈار نے اس ایروپلین کو سپاٹ کر لیا تھا اسی رات کو 2:22 پر۔ یہ پلین انڈمان نکوبار آئیلینڈز کے آس پاس کہیں تھا، اسٹریٹ آف ملاکا کے اوپر، بیجنگ کے بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں۔ نیو ایویڈنس سے پتہ چلتا ہے کہ MH370 نے سیٹلائٹ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کی تھی۔ دراصل یہ MH370 ایک بوئنگ 777 تھا، ماڈرن ٹیکنالوجی سے لیز، اور یہ اپنی کمیونیکیشن کو آسان بنانے کے لیے سیٹلائٹ سے کمیونیکیٹ کرتا رہتا ہے، وہ بھی آٹومیٹیکلی۔ تو جب سیٹلائٹ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا شروع کیا تو سیٹلائٹ کا اینٹینا MH370 کی طرف گھوما ہوگا۔ MH370 نے اس ایروپلین سے 7 مرتبہ کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کی، اور اس سیٹلائٹ کی اینٹینا کے ڈائریکشن سے اسٹیمیٹ کیا گیا تھا کہ پلین کہاں ہو سکتا ہے، بہت سی کیلکولیشنز کر کے۔ ان 7 سرکلز کو سیٹلائٹ ہینڈ شیکس کر کے پکارا جاتا ہے۔ 7 سرکل سب سے لیٹسٹ ٹائم ہمیں بتاتا ہے، اور اس کے بعد کچھ اور کیلکولیشنز کیے گئے جس سے پتہ چلتا ہے کہ پلین خواہ 7 آرک میں ہی ہوگا، آسٹریلیا کے 2000 کلومیٹر ویسٹ میں۔ 7 آرک میں یہ یلو شیڈڈ ایریا ہی سرچ آپریشن کی جگہ ہے۔ اپریل 2014 میں سرفیس سرچ کو بند کر دیا گیا اور اب ڈیپ اوشن سرچ شروع ہو چکا تھا۔ دوسری انویسٹیگیشن میں دنیا کی سب سے مہنگی سرچ آپریشن شروع ہوئی، تقریباً $160 ملین اس پہ لگائے گئے۔ یہ 3 سال جاری رہی مگر پلین کا کچھ اتا پتہ نہیں چلا، جبکہ جولائی 2015 میں آئیلینڈ آف ریونین میں MH370 کے کچھ ٹوٹے ہوئے حصے ملے۔ 2018 میں اوشن انفینٹی ایک کمپنی نے ملیشین گورنمنٹ کے ساتھ ایک کانٹریکٹ سائن کیا کہ اگر ہمیں پلین نہیں ملا تو ہم کوئی فیس نہیں لیں گے، نو فائن نو فیس، اور ان کے ساتھ موسٹ ایڈوانس انڈر سرویلنس ویہیکلز تھے جن کے ذریعے انہوں نے اوشن کی فلور میپنگ کی۔ 7 آرک میں بہت سے کلپس اور والکینوز تھے مگر پلین کا کچھ اتا پتہ نہیں چلا، اور یہ دوسری انویسٹیگیشن بھی فیل رہی۔ تیسری انویسٹیگیشن ملیشین پولیس نے اپنی شروع کی۔ انہوں نے پائلٹس اور پیسنجرز کا بیک گراؤنڈ چیک کیا، اور اس کے بعد کئی تھیوریز سامنے آئی۔ پہلی تھیوری یہ تھی کہ کسی الیکٹریکل یا ٹیکنیکل فیلئر کی وجہ سے کاکپٹ میں آگ لگی ہوگی، یا پھر کیپٹن ظاہری نے خود سے ہی کمیونیکیشن کو ڈسیبل کر دیا ہوگا۔ اس کے پیچھے وجہ بتائی جاتی ہے کہ شاید وہ مینٹلی ٹھیک نہیں تھے، انہوں نے سوسائڈ کرنے کی کوشش کی، یا پھر یہ ہائی جیکرز کی کوئی کارستانی تھی، کیونکہ ایروپلین خود سے 180 ڈگری ٹرن نہیں لے سکتا جب وہ آٹو پائلٹ میں ہوتا ہے، اور اس پلین کو تائی لینڈ اور ملیشیا کی بالکل بارڈرز کی بالکل بیچوں بیچ میں ہی فلائی کیا گیا تھا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، تو اس لیے زیادہ تر شک کیپٹن ظاہری احمد شاہ پر ہی جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے گھر میں ایک فلائٹ سیمولیٹر میں ایک پاتھ بھی ڈرا کیا تھا جو اتفاقاً اسی MH370 کے پاتھ سے برابر ملتا ہے، یعنی فلائٹ سیمولیٹر اور MH370 جس راستے پر گیا تھا وہ کم از کم ایک ہی تھے، تو یہاں بھی شک کیپٹن ظاہری پر ہی جاتا ہے کہ انہوں نے سوسائڈ کرنے کی کوشش کی تھی۔ زیادہ تر ایکسپرٹ اس بات کو غلط سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی سینئر اور ایکسپیرینس پائلٹ ہے، ان کے نہ کوئی فیملی ایشو تھے نہ کوئی اکنامک ایشو، تو انہوں نے خودکشی کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ تو دوسرا شک جاتا ہے ہائی جیکرز پر، کس MH370 کو ہائی جیک کیا گیا تھا۔ شک جاتا ہے 2 ایرانی بندوں پر، پہلا ہے پوریا نور محمد مہرداد اور دوسرا ہے دلاور سید محمد رضا۔ یہ دونوں فیک پاسپورٹ سے باہر جانا چاہتے تھے، پہلے انہوں نے بیجنگ کی فلائٹ لی اور بیجنگ سے پھر یہ یورپ جانا چاہتے تھے، مگر اس کا کچھ اور پروف نہیں ملتا کہ یہ دونوں ہی ٹیررسٹ تھے، اور یہ تھیوری بھی غلط ثابت ہوتی ہے کہ اسے ہائی جیک کیا گیا تھا۔ تیسری تھیوری یہ ہے کہ پورا پلین بے ہوش ہو گیا تھا آکسیجن ڈیفیشنسی کی وجہ سے، انکلوڈنگ پائلٹس، اور پلین آٹو پائلٹ پر چلتا رہا۔ پھر آٹو پائلٹ میں بھی کچھ ٹیکنیکل میل فنکشنز ہوئی مگر جب تک تیل موجود تھا تب تک پلین چلتا رہا، اور فائنلی آسٹریلیا سے 2000 کلومیٹر ویسٹ میں ڈوب گیا اس 7 آرک میں۔ مگر یہاں ٹیپیکل ایگزامپل جو دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ پلین جب ویتنامیز ایئر اسپیس میں داخل ہوا تو پھر کچھ خرابی پلین میں ہوئی، اور پائلٹ نے 180 ڈگری ٹرن لیا تاکہ واپس ملیشیا جا سکے، مگر اسی وقت ایک بھیانک حادثہ ہوا جس کی وجہ سے پورا پلین بے ہوش ہو گیا اور ملیشیا سے گزر کر اسٹریٹ آف ملاکا کی طرف جانے لگا، انڈمان اینڈ نکوبار آئیلینڈز کی طرف، اور پھر آٹو پائلٹ نے ساؤتھ کی طرف اڑان بھری اور آسٹریلیا سے 2000 کلومیٹر ویسٹ میں غرق ہو گیا۔ مگر ایک ایرو اسپیس انجینئر رچرڈ گاڈفرے نے کہا ہے کہ اب وہ اس کا راز جان چکے ہیں اور وہ اس کا پتہ لگائیں گے ریڈیو ویوز ریفلیکشن سے، WSPR پیک سگنل پروپیگیشن رپورٹر، پانی کے ٹھیک 4 کلومیٹر نیچے، مگر یہاں تو پہلے ہی سرچنگ ہو چکی ہے، شاید انہوں نے مس کر دی ہوگی۔ 40 ناٹیکل مائلز کی ایکوریسی میں رچرڈ گاڈفرے نے پک پوائنٹ کی ہے وہ جگہ جہاں یہ پلین ہو سکتا ہے۔
मगर मलेशियन गवर्नमेंट ने इसमें फिर से कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और फिर से कोई सर्च ऑपरेशन शुरू नहीं किया। आज भी इसके टुकड़े मिलते रहते हैं, शायद अगले सालों में कुछ पता चल जाए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आती होगी। शुक्रिया।